آج کی قسط میں جن اداکارہ کا ذکر کریں گے ان کے پاس ایک بہت بڑی ہیروئن بننے کے لیے خوبصورتی، لمبا قد اور بہترین اداکاری کی صلاحیتیں تو تھیں، لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو وہ تھی اچھی قسمت۔ یہ کہانی ہے پاکستانی لالی ووڈ سینما کی خوبصورت اداکارہ اندلیب کی۔ شوبز شخصیات کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو جانا فطری ہے، کیونکہ شوبز کے ستارے اکثر توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں، جبکہ ان میں سے اکثر واقعات میں محبت میں پہل فلمی ستاروں کی جانب سے نہیں ہوتی۔ 1996 کی سپر ہٹ فلم گھونگھٹ میں فلم ساز شہزاد رفیق نے سید نور کی ہدایت کاری میں اداکارہ اندلیب کو کاسٹ کیا۔ اندلیب اس فلم کے ریلیز ہوتے ہی دلوں پہ چھا گئیں۔ لوگ نہ صرف ان کی پرفارمنس کے دیوانے ہوئے بلکہ اندلیب کی خوبصورتی نے انہیں راتوں رات ایک ڈریم گرل بنا دیا۔ انہی دنوں اندلیب سیالکوٹ کے ایک حنیف گھومن نامی انڈسٹریلسٹ کے ساتھ تعلق میں منسلک تھیں۔ اندلیب اور حنیف گھومن مختلف مقامات پہ کثرت سے ملا کرتے تھے، تاہم کچھ ہی عرصہ بعد اندلیب کی دلچسپی حنیف میں کم ہونے لگی۔ اندلیب کی یہ گھٹتی دلچسپی دیکھ کر حنیف گھومن بہت مشتعل ہوا اور حسد کی آگ میں جھلستے ہوئے حنیف گھومن نے اندلیب کے خوبصورت چہرے پہ تیزاب پھینک دیا۔ ان دنوں اپنی ناکام محبت کے بدلے کے تحت اکثر ذہنی بیمار عاشق اپنی محبوباؤں کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا کرتے تھے۔ اگرچہ اندلیب نے اپنے چہرے پر متعدد پلاسٹک سرجریز کروائیں، لیکن وہ دوبارہ بڑے پردے پر کبھی بھی جلوہ گر نہیں ہوئیں۔ اس واقعے نے پوری فلم انڈسٹری کو مانو زلزلے کے جھٹکے دے دیے ہوں، کیونکہ یہ لالی ووڈ کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جس میں کسی ہیروئن کے چہرے پہ تیزاب پھینکا گیا تھا۔ تاریخ کے صفحات پلٹیں تو اس بات کا بخوبی جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ دور جہالت سے لے کر آج کے جدید دور تک عورتوں کو، اور خصوصاً خوبصورت عورتوں کو، کہیں غیرت کے نام پر اور کبھی پیار میں بے وفائی کے نام پر بڑی بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا ہے۔ لالی ووڈ میں بھی ایسے درجنوں واقعات رونما ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک ایسی بدنصیب اداکارہ ماروی ہیں جو اگر آج زندہ ہوتی تو شاید ایک بہت بڑی ہیروئن ہوتی۔ ماروی ان نایاب اداکاراؤں میں سے تھیں جنہوں نے اپنے سندھی پس منظر کے باوجود لالی ووڈ میں نہ صرف اپنی جگہ بنائی بلکہ اس ٹنسل ٹاؤن میں اپنا ایک مخصوص مقام بھی محفوظ کیا۔ اپنے مختصر فلمی کریئر میں ماروی صرف 3 سے 4 فلموں میں ہی کام کر سکیں، لیکن ان کا کام اس قدر متاثر کن اور نمایاں تھا کہ ناظرین اور فلم بین ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائے۔ ماروی کی سب سے مشہور فلم ماروی تھی، جس میں انہوں نے اداکار فیصل قریشی کے ساتھ کام کیا۔ 25 اگست 1998 کو طارق روڈ کراچی کے قریب ایک ٹریفک سگنل پر ماروی کے ایک چاہنے والے نے انہیں بڑی بے دردی سے گولی مار دی۔ کافی دیر تک ماروی کی باڈی اس کار میں ہی پڑی رہی اور کوئی بھی شخص ان کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا اور نہ ہی کسی نے ان کو ہسپتال پہنچایا، یہاں تک کہ پولیس حکام نے موقع واردات پہ پہنچ کے ماروی کی باڈی کو ہسپتال منتقل کیا، لیکن تب تک ماروی اس جہان سے جا چکی تھی۔ اس قتل کے سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہ آئی اور وہ قاتل دن دہاڑے لوگوں کے سامنے یہ سب واردات انجام دے کر آج تک پکڑ میں نہ آ سکے۔ ماروی فلم اداکارہ ماروی کی زندگی کی آخری فلم ثابت ہوئی اور ان کے مرنے کے بعد ریلیز ہوئی۔ ایسی بہت سی محبت کی داستانیں جس میں عاشق ایک دوسرے کی خاطر اپنی جان دے دیا کرتے تھے تو یقیناً آپ نے سن رکھی ہوں گی، لیکن نگو کی محبت کا قصہ دوسری محبت کے قصوں سے بالکل برعکس ہے۔ آج ہم آپ کو اسی داستان کے بارے میں بتائیں گے۔
دنیا بھر کی دیگر کامیاب فلم انڈسٹریز کی طرح لالی ووڈ بھی پر اسرار اموات، حل نہ ہونے والے قتل کے واقعات اور سمجھ سے بالاتر سانحات سے بھرا پڑا ہے۔ تقسیم ہند سے قبل برِ صغیر کے نواب اپنے بیٹوں کو آداب کی تعلیم سیکھنے کے لیے شاہی درباری سیلونوں میں نائکاؤں کے پاس بھیجا کرتے تھے، لیکن انگریزوں کی آمد کے بعد شاہی محلہ جیسے تہذیب سے لبریز علاقے بدنام زمانہ ریڈ لائٹ ایریاز میں بدل گئے۔ انگریزوں سے آزادی کے بعد شاہی محلہ سے تعلق رکھنے والی خوبصورت نوجوان لڑکیاں فلم انڈسٹری کی پہلی پسند بن گئیں۔ نگو بھی ان میں سے ایک تھیں۔ نگو ایک انتہائی دلکش نوجوان اداکارہ تھیں جنہوں نے نہ صرف آڈینس بلکہ فلم انڈسٹری میں موجود لوگوں کو اپنی عمدہ ڈانس مہارت اور حسین نین نقش سے بے حد متاثر کیا۔ انہیں اس وقت کے تمام پنجابی اور اردو فلم ساز اپنی فلموں میں کلاسک ڈانس نمبرز پیش کرنے کے لیے منتخب کیا کرتے تھے، جسے آپ موجودہ دور میں آئٹم سانگز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ نگو لالی ووڈ کی نہ صرف سب سے پہلی اور کامیاب آئٹم سانگ گرل تھیں بلکہ اس دور کے پروڈیوسرز کی اولین پسند ہوا کرتی تھیں۔ 1972 میں خواجہ مظہر فلم کسو بنا رہے تھے۔ اس فلم میں کام کرتے کرتے نگو اور خواجہ مظہر ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور جلد ہی دونوں نے شادی کر لی۔ اس شادی کے ہوتے ہی نگو کے خاندان میں طوفان برپا ہو گیا۔ اداکارہ نگو کا تعلق شاہی محلہ میں رہنے والے خاندان سے تھا اور اس دور میں اکثر اداکارائیں یہیں سے آیا کرتی تھیں، کیونکہ نزاکت، ڈانس، حسن اور ادائیں یہ سب ان کی پرورش کا ایک لازمی حصہ تھا، اور انہی خوبیوں کی تلاش فلم انڈسٹری کے مشہور فلم سازوں کو اس محلے میں کھینچ لایا کرتی تھی۔ اس محلے سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی لڑکی اتنی آسانی کے ساتھ نہ تو یہ جگہ چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی آسانی سے شادی کر سکتی تھی۔ اس محلے کی چند پرانی روایتوں میں سے ایک روایت یہ تھی کہ کوئی بھی لڑکی اپنے گھر والوں یا نائکا کو مالی معاوضہ دیے بغیر شادی نہیں کر سکتی تھی۔ نگو اور خواجہ مظہر کی شادی میں کیا یہ معاوضہ ادا ہوا یا نہیں، اس کے بارے میں تصدیق سے نہیں کہا جا سکتا۔ نگو نے شادی کے بعد شاہی محلہ کے رسم و رواج سے مکمل بغاوت کر دی اور اپنے گھر والوں سے رابطہ منقطع کر دیا۔ نگو کے خاندان نے نگو کو واپس لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن جب تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں تب نگو کی ماں نے مرض الموت یعنی ٹرمینل النس کا ڈرامہ رچایا اور نگو سے کہا کہ وہ ایک آخری دفعہ آ کر اپنی ماں کو دیکھ لے۔ چاروں ناچار نگو اپنی ماں کو ملنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ جب نگو اپنی ماں کو شاہی محلہ میں ملنے کے لیے گئیں تو ان کی ماں اور کچھ قریبی رشتہ داروں نے مل کر نگو کی برین واشنگ شروع کر دی کہ نگو کے شوہر خواجہ مظہر نگو کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان سب لوگوں نے نگو پر اتنا ذہنی دباؤ ڈالا کہ نگو نے خواجہ مظہر، جن سے وہ بے حد محبت کرتی تھیں، کے پاس واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اس خبر کو سن کر خواجہ مظہر کو نہ صرف شدید پریشانی لاحق ہوئی بلکہ اب وہ اس الجھن کا شکار ہو گئے کہ اپنی بیوی، جسے وہ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں، اسے گھر واپس کیسے لائیں۔ حالات زیادہ کشیدہ نہ ہوں اس لیے خواجہ مظہر نے خود نگو کے گھر جانے کی بجائے اپنے دوست اور پروڈکشن کنٹرولر ماما کو کہا کہ وہ نگو کے گھر جائیں اور ان کے گھر والوں کو سمجھائیں تاکہ نگو کے واپس آنے کی راہ ہموار ہو سکے، لیکن ماما ناکام و نا امید واپس لوٹے۔ خواجہ مظہر کے لیے پریشانی حد سے بڑھتی جا رہی تھی اور اب خواجہ مظہر نے میوزک ڈائریکٹر منظور اشرف کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ شادی سے پہلے جب نگو اور خواجہ مظہر کی محبت اپنے عروج پہ تھی تب نگو میوزک ڈائریکٹر منظور اشرف کی دل سے عزت کیا کرتی تھیں، اور کچھ لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ نگو اور خواجہ مظہر کے سنگم میں منظور اشرف کا ہی ہاتھ تھا۔
اپنے کرائے ہوئے اس ملاپ کو قائم رکھنے اور خواجہ مظہر کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے منظور اشرف شاہی محلہ میں نگو کے گھر گئے اور اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود نگو کو واپس آنے پر آمادہ نہ کر سکے۔ تمام اقدام کو آزمانے اور ناکامی سے مجبور ہو کر خواجہ مظہر نے آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اور آخر وہ منحوس دن بھی آیا جب غصے اور بے وفائی کی آگ میں جلتے ہوئے خواجہ مظہر شاہی محلے کے ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچے اور ایک سٹین گن سے گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں خواجہ مظہر کی اہلیہ نگو موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں۔ نگو کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، کیونکہ ان دنوں اس طرح کا واقعہ فلم انڈسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نگو کی ماں نے خواجہ مظہر سے انتقام لینے کا عہد کیا اور خواجہ مظہر کو عدالت عظمیٰ نے عمر قید کی سزا سنائی۔ سزا مکمل کرنے کے بعد خواجہ مظہر فطری موت کے باعث اس دنیا کو خیر باد کہہ گئے۔ خواجہ مظہر کو ان کے آبائی شہر گجرانوالہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایک طرف نگو اپنے خاندان کے لالچ اور شاہی محلہ کی رجت پسند روایات کا شکار ہوئیں، تو دوسری طرف وہ اس شوہر کے غیرت کے نام قتل کا نشانہ بنی جس کے لیے انہوں نے اپنے خاندان سے بغاوت کی تھی، اور یوں لالی ووڈ نے اپنی ڈانسنگ کوئین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ آج ہم آپ کے سامنے جس نامور ہیروئن کی چونکا دینے والی داستان پیش کرنے جا رہے ہیں، انہیں جن لوگوں نے بالمشافہ دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ خوبصورت ہیروئن پاکستانی فلم انڈسٹری میں آج تک نہیں دیکھی۔ یہ دلکش اور دلربا ہیروئن، جس کے پیچھے اس وقت کے مشہور فلم پروڈیوسرز بلینک چیک اٹھا کر بھاگا کرتے تھے، اور جسے فلم انڈسٹری میں وائٹ روز یعنی سفید گلاب کے نام سے جانا جاتا تھا، اور کوئی نہیں بلکہ نادرہ تھیں۔ نادرہ کی زندگی، فلمی سفر اور موت کے بارے میں ریسرچ کی جائے تو بہت سی عجیب و غریب باتیں نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ ان سبھی معلومات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، لیکن ہماری کوشش رہے گی کہ مختصراً یہ سبھی معلومات آپ کے سامنے پیش کریں۔ بازار حسن کی ایک بہت مشہور رقاصہ نسیم اختر کے ہاں 1968 میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور گھر والوں نے اس بچی کا نام ملکہ فرح رکھا۔ یہ بچی نادرہ تھی۔ نسیم اختر نے اپنے بچوں کی پرواہ کیے بغیر قصور سے تعلق رکھنے والے ایک مالدار شخص سے خود دوسری شادی کر لی اور اپنے 5 بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ المیہ کہیں یا قسمت کا کھیل، نادرہ کے ساتھ بھی آخرکار وہی ہوا جو صدیوں سے خوبصورت لاوارث کم سن لڑکیوں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔ نادرہ کی خالہ سیاں بی بی نادرہ اور ان کی بہن گڈی کو لے کر بازار حسن آ گئیں۔ نہ صرف نادرہ یہاں پل بڑھ کر جوان ہوئیں، بلکہ نادرہ نے یہاں سے رقص کی ٹریننگ بھی حاصل کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ صرف نادرہ کا رقص دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، اور اپنے فن میں مہارت کے باعث نادرہ فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے ہی امیر ہو چکی تھیں۔ نادرہ کو ڈائریکٹر یونس ملک نے دریافت کیا، لیکن اس قصے کو 2 مختلف طریقوں سے بتایا جاتا ہے۔ پہلی رائے کے مطابق یونس ملک نے بازار حسن سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کی خوبصورتی کے بڑے چرچے سن رکھے تھے، چنانچہ یونس ملک ایک دن بازار حسن گئے تو وہاں ایک ڈانس شروع ہونے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ڈانس شروع ہوا، اور جو لڑکی ڈانس کر رہی تھی اس میں بجلی کسی پھرتی تھی، رنگ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور چہرہ ایسا کہ دیکھنے والے پہ جادو ہو جائے۔ یہ ڈانس کرنے والی لڑکی نادرہ تھی، جس سے ڈائریکٹر یونس ملک کی نظر ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہیرے کی اصلی پرکھ صرف ایک جوہری کو ہوتی ہے، چنانچہ یونس ملک نے وقت ضائع کیے بغیر نادرہ کو اپنی فلم آخری جنگ میں کاسٹ کر لیا۔ دوسری رائے کے مطابق لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس دور میں فلم انڈسٹری میں اداکارہ انجمن کی حکومت چلا کرتی تھی، اور حالات ایسے تھے کہ انجمن کی ضد اور مرضی کے آگے بڑے بڑے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز
घुटने टेक दिया करते थे। इसी रविश से तंग लॉलीवुड के कुछ फिल्म साजों में डायरेक्टर यूनुस मलिक भी शामिल थे और एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे थे जो अदाकारा अंजुमन को टक्कर दे सके। डायरेक्टर यूनुस मलिक ने नादिरा को पहली मर्तबा बाजारे हुस्न में देखा। उन दिनों अक्सर फिल्मसाज इस इलाके में नए चेहरों की तलाश के लिए आया करते थे। तकदीर का करना ऐसा हुआ कि डायरेक्टर यूनुस मलिक को एक नहीं बल्कि 2 हीरोइंस मिल गईं। एक नादिरा थी जबकि दूसरी हीरोइन अदाकारा नीली थी। नादिरा अभी अपनी पहली फिल्म आखिरी जंग की शूटिंग में मसरूफ थी कि उन्हें अल्ताफ हुसैन की फिल्म निशान में काम करने की पेशकश हुई। इत्तफाकन फिल्म निशान पहले मुकम्मल हुई और फिल्म आखिरी जंग से पहले रिलीज भी हो गई। निशान फिल्म रिलीज होते ही नादिरा की खूबसूरती, रक्स और अदाकारी का डंका हर तरफ बजने लगा। वो लोग जो अभी तक नादिरा की कामयाबी को महज एक इत्तफाक करार दे रहे थे, उन लोगों के तमाम शकूक शुबहात फिल्म आखिरी जंग की आसमान छू लेने वाली कामयाबी ने जड़ से उखाड़ फेंके। और फिर क्या था, नादिरा की हर नई आने वाली फिल्म अपने से पिछली फिल्मों के कामयाबी के रिकॉर्ड्स तोड़ती चली गईं। हूबहू अपने असली नाम मलका फरा की तरह नादिरा ने परिस्तारों और फिल्म इंडस्ट्री पर 8 साल तक मलका बन के राज किया। नादिरा ने तकरीबन 52 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 25 ने सिल्वर जुबली, 4 ने डायमंड जुबली और 1 फिल्म ने गोल्डन जुबली के रिकॉर्ड्स कायम किए। फिल्म नाचे नागिन में नादिरा ने अपने कैरियर का बेहतरीन किरदार अदा किया। नादिरा की जोड़ी को अवामुन नास ने उस वक़्त के सभी बड़े हीरोज जैसा कि सुल्तान राही, गुलाम मोहिउद्दीन, इस्माइल शाह, इजहार काजी और शान के साथ बहुत पसंद किया। फिल्मों के अलावा नादिरा निजी महफिलों और तकरीबात में भी परफॉर्म किया करती थी और एक अंदाजे के मुताबिक नादिरा सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस के उस वक़्त के 52 लाख रुपए तक वसूल किया करती थी। एक बहुत बड़ी हीरोइन होने के अलावा नादिरा एक निहायत खुदा तर्स खातून भी थी। नादिरा अक्सर औकात फिल्म टेक्नीशियंस और उनकी फैमिलीज को डोनेशन दिया करती थी, जिसके बायस उनके साथी अदाकार उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। 1993 में अपने कैरियर की बुलंदी पर जब नादिरा एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दे रही थीं, तब नादिरा ने न सिर्फ शायकीन को बल्कि तमाम फिल्म इंडस्ट्री को अपनी शादी की खबर से हिला कर रख दिया। नादिरा ने ये शादी मलिक एजाज हुसैन से की थी, जो कि पेशे से गोल्ड मर्चेंट यानी सोने के ताजिर थे। शादी के कुछ अरसे बाद नादिरा 2 बच्चों रुबाब और अली हैदर की मां बनी। अभी लोग नादिरा की अचानक शादी की खबर के झटके से पूरी तरह संभले नहीं थे कि नादिरा के फिल्मों से किनारा कशी का फैसला सामने आते ही शायकीन के होश उड़ गए। अब हम सीधे आपको नादिरा की मौत से मुताल्लिक 3 थ्योरीज की जानिब लिए चलते हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक नादिरा 6 अगस्त 1995 की रात अपनी फैमिली के साथ लाहौर में वाक़े लिबर्टी मार्केट से डिनर करके घर वापस जा रही थी। गाड़ी में नादिरा के साथ उनके शौहर, बच्चे और वालिदा मौजूद थीं। कुछ फासला तय करने के बाद नादिरा के शौहर मलिक एजाज हुसैन ने गाड़ी एक सुनसान सड़क की जानिब मोड़ ली। ये देखकर नादिरा हैरान हुई कि उनके शौहर इस रास्ते से क्यों वापस जा रहे हैं, मगर नादिरा ने इस बात पर खास तवज्जो न दी। कुछ देर आगे जाने के बाद 2 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने गाड़ी रुकवाकर जिस फ्रंट सीट पर नादिरा बैठी थी उसके दरवाजे का शीशा खुलवाकर 1 नहीं, 2 या 3 नहीं बल्कि नादिरा पर 5 फायर किए। इन 5 गोलियों में से 3 नादिरा की गर्दन में और 1 चेहरे पर लगी। इस फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास से लोग इकट्ठे हो गए और फिर नादिरा को लाहौर के सर्विसेज अस्पताल ले जाया गया, मगर नादिरा जांबर न हो सकी। हैरानी की बात यह थी कि नादिरा के अलावा गाड़ी में मौजूद किसी भी फर्द को एक भी खराश तक न आई थी। इब्तदाई तफ्तीश में नादिरा के शौहर मलिक एजाज हुसैन पर कड़ा शक जाहिर किया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से की गई इन्वेस्टिगेशन में नादिरा के शौहर पर कत्ल का इल्जाम साबित न हो सका। नादिरा के करीबी लोगों की राय में नादिरा के कत्ल से 6 माह कबल नादिरा और उनके शौहर में इख्तलाफात पैदा हो गए थे। इस राय के हामी लोग मानते हैं
کہ اعجاز حسین کی نادرہ کے علاوہ بھی ایک اور بیوی تھی جس کا علم نادرہ کو خود بھی نہیں تھا۔ گھریلو ناچاکی کو دور کرنے کے لیے نادرہ کے شوہر نے نادرہ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ بچوں کے ساتھ انگلینڈ شفٹ ہو جاتے ہیں ایک نئے آغاز کے لیے، اور آئے دن کے گھریلو اختلافات کو دور کرنے کے لیے نادرہ اپنے شوہر کی اس پیشکش پر راضی ہو گئیں۔ مارچ 1995 میں جب سب ایئرپورٹ پر موجود برطانیہ کو جانے والی فلائٹ کا شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ اچانک نادرہ کے شوہر کو ایک کال آئی۔ نادرہ کے شوہر نے نادرہ سے کہا کہ انہیں ایک ضروری کام آن پہنچا ہے، اس لیے نادرہ بچوں کو لے کر اس فلائٹ پہ برطانیہ چلی جائیں، جبکہ ملک اعجاز حسین نے نادرہ سے وعدہ کیا کہ وہ فوراً کام ختم کر کے اگلے جہاز سے ان کے پاس انگلینڈ پہنچ جائیں گے۔ نادرہ اپنے شوہر کی بات مان کر بچوں کے ہمراہ انگلینڈ چلی گئیں۔ در حقیقت ملک اعجاز حسین کو وہ فون کال ان کی دوسری بیوی کے بارے میں آیا تھا جو کہ ڈیلیوری کے لیے ہسپتال میں تھیں۔ برطانیہ پہنچتے ساتھ ہی نادرہ کو معاملے میں گڑبڑ ہونے کا شک ہوا اور انہیں جلد ہی اپنے شوہر کی دوسری بیوی کے بارے میں پتہ چل گیا۔ نادرہ ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بغیر فوراً پاکستان واپس آ گئیں اور سیدھا اسی ہسپتال جا پہنچی جہاں ان کے شوہر کی دوسری بیوی داخل تھی۔ نادرہ اپنے شوہر ملک اعجاز حسین کو دوسری بیوی سے ہونے والے بچے کو گود میں اٹھائے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی، اور وہیں ہسپتال میں کھڑے کھڑے دونوں میاں بیوی نادرہ اور ملک اعجاز حسین میں خوب جنگ ہوئی۔ معاملہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ نادرہ نے ملک اعجاز حسین کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گی۔ پولیس نے نادرہ کے شوہر پر جو شک ظاہر کیا وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ شاید ملک اعجاز حسین نے نادرہ کو سبق سکھانے اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے نادرہ کو قتل کروا دیا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ پولیس کی تفتیش میں اس الزام کو سچ ثابت نہ کیا جا سکا۔ دوسری تھیوری زیادہ مقبول نہیں ہے، لیکن ہم اس کا ذکر بہرحال کریں گے۔ اس تھیوری کے مطابق جن دو لوگوں نے نادرہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا وہ دو بھائی اشتہاری مجرم تھے۔ سننے میں آتا ہے کہ ایک کا نام بابا اور دوسرے کا نام حنیفہ تھا، جو کہ بعد میں ایک پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ تیسری اور آخری تھیوری کے مطابق نادرہ کے قاتلوں سے لے کر قتل کا واقعہ بھی یکسر مختلف ہے۔ اس تھیوری کے مطابق 6 اگست کو لاہور گلبرگ مارکیٹ کے قریب نادرہ ایک ریسٹورنٹ سے واپس آ رہی تھیں کہ کچھ نامعلوم افراد نے ان کی کار روک کر ان سے کار کی چابیاں چھیننے کی کوشش کی۔ نادرہ کے شوہر نے مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ ایک گولی نادرہ کی گردن میں جا لگی جو کہ کار کی فرنٹ سیٹ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس تھیوری کے مطابق یہ دو قاتل صرف ڈاکو تھے جو کہ لوٹ مار کے ارادے سے آئے تھے اور مزاحمت کے نتیجے میں فائرنگ کر کے فرار ہو گئے، اور یوں نادرہ کے قتل کا معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم لالی ووڈ کی اس اداکارہ کا ذکر کریں گے جو بڑے پردے پر چند ہی کرداروں میں نظر آئیں، مگر ان کا پر اسرار قتل پاکستانی سینما کی پر اسرار ترین اموات میں سے ایک ہے۔ یہ اداکارہ اور کوئی نہیں بلکہ نگینہ خانم ہے۔ 60 سالہ نگینہ خانم کا گھر لاہور علامہ اقبال ٹاؤن زینت بلاک میں واقع تھا۔ وہ یہاں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ 24 ستمبر 2003 کو نگینہ خانم کا بیٹا علی گھر کے اوپری منزل والے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ گھر کے مین دروازے پہ ہونے والی دستک نے اسے اٹھنے پہ مجبور کیا۔ دروازے پہ ان کا ایک ہمسایہ تھا جس نے علی کو بتایا کہ اس نے دروازے پہ متعدد مرتبہ دستک دی ہے اور فون بھی کیا، لیکن گھر سے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ یہ سب سننے کے بعد علی گھر کے اندر گیا اور اپنے گھر والوں کو تلاش کرتے کرتے ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہاں سب گھر والوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ کل 8 لاشیں تھیں۔ قتل ہونے والوں میں 60 سالہ نگینہ خانم، ان کی 30 سالہ بیٹی عنبر خانم، 22 سالہ کزن چندہ خاتون، 48 سالہ پشتو فلم ڈائریکٹر ناصر خان، نگینہ خانم کے 2 نواسے 16 سالہ کامران
اور 12 سالہ عمران، نگینہ خانم کا 28 سالہ ڈرائیور حیات اور 18 سالہ ملازمہ سونیا شامل تھے۔ پولیس کے مطابق سب مقتولین کو پہلے رسیوں سے باندھا گیا اور پھر سب کو سر میں گولی ماری گئی۔ ایسا لگتا تھا سب کو ایک ایک کر کے گولی ماری اور ان میں سے کسی کو بھی ایک سے زیادہ گولی نہیں ماری گئی۔ پولیس کے مطابق یہ کام کسی ایک شخص کا معلوم نہیں ہوتا۔ کمرے میں جہاں لاشیں پائی گئیں یا گھر کے کسی دوسرے حصے میں مزاحمت کا کوئی بھی نشان نہیں ملا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس نے کہا کہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ گولی مارنے سے قبل متاثرہ افراد کو نشہ آور دوا دی گئی ہو۔ علی کے علاوہ گھر میں سبھی افراد کو قتل کیا گیا۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا، علی سو رہا تھا۔ اس بنا پر پولیس نے علی کو شبے میں گرفتار کیا۔ تاہم علاقہ مکینوں نے بھی گولی چلنے کی کوئی آواز نہ سنی اور نہ ہی کوئی شور سنا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس کا کہنا تھا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ قتل میں استعمال ہونے والی پستول پہ سائلنسر لگایا گیا ہو، جس کے باعث نہ ہی علی اور کسی ہمسائے نے کوئی گولی چلنے کی آواز سنی۔ نگینہ خانم کا ایک اور بیٹا نواز کچھ ہی عرصہ قبل گھریلو اختلافات کے باعث اپنی ماں سے علیحدہ رہنا شروع ہو گیا تھا۔ جب پولیس نے نواز سے رابطہ کیا تو وہ مری میں موجود پایا گیا۔ پولیس نے پتہ لگایا کہ دونوں بیٹوں یعنی علی اور نواز کے اپنی ماں نگینہ خانم سے اختلافات کے باعث تعلقات اچھے نہیں تھے۔ چونکہ ثبوت نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے یہ قتل آج تک حل نہیں ہو سکا اور نہ ہی کوئی قابل ذکر گرفتاری عمل میں آئی۔ لیکن اس واقعے سے متعلق ایک رائے موجود ہے کہ آخر نگینہ خانم اور ان سب افراد کو کیوں قتل کیا گیا۔ یہ رائے پولیس انویسٹیگیشن کے ایک آفیسر کی ہے۔ اس افسر کے مطابق نگینہ خانم معصوم نوجوان لڑکیوں کو ماڈلنگ اور فلم میں کام کرنے کے بہانے بلاتی اور پھر اپنے مفاد کے لیے ان کا غلط استعمال کرتی۔ اس افسر کے مطابق اس طرح کی کوئی بھی لڑکی یا اس کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی اس واقعے میں ملوث ہو سکتا ہے۔ مصنف زاہد عکاسی اپنی ایک کتاب میں نگینہ خانم کا ذکر بالکل ایسے ہی انداز میں کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نگینہ خانم نے شاہ نور سٹوڈیوز میں ایک کلچر اکیڈمی کھول رکھی تھی، جہاں غریب گھرانے کی لڑکیوں کو تربیت کے بہانے بلا کر دھندے پر لگایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ نگینہ خانم علاقہ غیر اور افغانستان سے لڑکیوں کو لا کر ان سے بھی دھندا کرواتی رہی۔ نگینہ خانم کے گھر ایک دفعہ نہیں بلکہ 20 مرتبہ ریڈ پڑی، لیکن نگینہ خانم کے مراسم بہت اوپر کے لوگوں سے تھے اور وہ ہر دفعہ بچ جایا کرتی تھی۔ نگینہ خانم کے مظالم کا شکار رہنے والی ایک لڑکی کا خط ایک اخبار میں چھپا۔ اس لڑکی نے لکھا کہ میں میڈم کے پاس ٹیچر بننے گئی تھی اور اس نے نوکری دلوانے کی حامی بھری تھی اور پھر مجھے کچھ رقم ادھار دے کر سٹامپ پیپر لکھوا لیا کہ میں 25,000 روپے واپس کر دوں گی۔ اسی دوران میڈم مجھے زبردستی نئے کپڑے اور جوتے لے کر دیتی رہی۔ جب میں پوری طرح اس کے شکنجے میں آ گئی تو میڈم مجھے کال گرل بننے پر مجبور کرنے لگی۔ میں نے انکار کیا تو آگ بگولا ہو گئی۔ آخر مجھے اس کے آگے ہتھیار پھینکنے پڑے۔ اب عالم یہ ہے کہ وہ ہر گاہک سے 1000 روپے لیتی ہے اور 500 مجھے تھما دیتی ہے اور میں یہ کام مجبوراً کرتی ہوں تاکہ اپنے بوڑھے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پال سکوں۔ زاہد عکاسی مزید لکھتے ہیں کہ نگینہ خانم کے قتل کا واقعہ بہت ہولناک تھا، جس پر پولیس کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ پولیس نے اس معاملے میں 70 سے زائد لڑکیوں سے تفتیش کی، لیکن کوئی بھی خاطر خواہ سراغ پولیس کے ہاتھ نہ لگا، اور تب سے لے کر آج تک نگینہ خانم کے کیس کی فائل کسی پولیس آفس کے ایک تاریک بند کمرے میں پڑی دھول مٹی کھا رہی ہے۔ آج کے اسپیشل فیچر میں آپ کو پشتو فلموں کی پہلی ہیروئن
اور پاکستانی سینما کی ایسی اداکارہ کی داستان سنائیں گے جن کے قتل کا کیس آج تک سلجھ نہیں سکا۔ یاسمین خان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بہت مشکل تھی، لیکن انہوں نے ساری پریشانیوں کے باوجود کسی چیز سے ہار نہ مانی اور مرتے دم تک امید کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ شمشاد خان، جن کو فلم انڈسٹری میں یاسمین خان کے نام سے مقبولیت ملی، 1950 کو پشاور کے ایک علاقے ککشال میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد معین خان اور والدہ سیدہ بی بی تھیں۔ بچپن میں ہی آپ اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئیں۔ بعد ازاں آپ کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور یاسمین خان اپنی نانی کی کفالت میں آ گئیں۔ 1960 کے اوائل میں یاسمین پشاور سے کراچی منتقل ہو گئیں اور یہاں 1970 میں ریلیز ہونے والی پہلی پشتو فلم یوسف خان شیربانو میں ہیروئن کے مرکزی کردار سے اپنے فلمی سفر کا شاندار آغاز کیا۔ اس فلم کی ہدایت کاری عزیز تبسم نے کی اور بدر منیر نے ہیرو کا کردار ادا کیا۔ اس فلم کی کہانی مشہور پشتو لوک داستان یوسف خان اور شیربانو پر مبنی ہے۔ محض 2 لاکھ میں بننے والی اس فلم نے باکس آفس پر 40 لاکھ کا کثیر بزنس کیا۔ 1975 میں یاسمین خان کی اردو فیچر فلم دلہن ایک رات کی ریلیز ہوئی۔ اس فلم کا ریلیز ہونا تھا کہ یاسمین راتوں رات ایک سٹار بن گئیں۔ یاسمین کی دلکش ادائیں اور آجا آجا کر لے پیار اور کہتی ہے سہانی شام جیسے گانوں میں بہترین پرفارمنس نے لوگوں کو آپ کا مداح بنا دیا۔ جب پشتو فلموں میں اوریانی گھر کرنے لگی تو یاسمین خان نے فلم انڈسٹری سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یاسمین خان نے پہلی شادی فلم اسٹار ساکی سے کی، جس کا اختتام طلاق میں ہوا۔ کچھ عرصہ بعد یاسمین نے باری اسٹوڈیوز کے مالک خرم باری سے دوسری شادی کی۔ اس شادی سے آپ کو ایک بیٹی ہوئی جس کا نام قرۃ العین رکھا۔ ایک بار پھر قسمت کی دیوی یاسمین پر زیادہ دیر مہربان نہ رہ سکی اور یاسمین کی یہ شادی بھی جلد ختم ہو گئی۔ عارف اللہ نامی ایک شخص جس کا تعلق ایک متمول گھرانے سے تھا، کچھ مدت سے یاسمین کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا اور آخرکار وہ یاسمین خان سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عارف اللہ کا شعبہ بازار میں آٹو پارٹس کا بزنس تھا، مگر وہ رات کو سجنے والی ڈانس محفلوں اور جوئے کا شوقین تھا۔ عارف سے شادی کے بعد یاسمین نے فلم انڈسٹری کو مکمل طور پر خیر بات کہہ دیا اور اپنا تمام تر وقت اور توجہ دین اور فلاحی کاموں میں مرکوز کر دیا۔ یاسمین خان کی تمام تر کوششوں کے باوجود عارف اللہ کے گھر والوں نے یاسمین کو بہو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عارف، جس کی پہلے سے ایک بیوی تھی، کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا۔ یاسمین کو عارف کی پہلی بیوی کا علم شادی کے بہت بعد ہوا۔ یاسمین نے عارف کو سیدھے راستے پہ لانے کی بے شمار کوششیں کی، جس کا اثر عارف پہ بالکل الٹ ہوا۔ یاسمین اپنے گھر میں سو رہی تھیں کہ کسی نے انہیں سر میں گولی مار کر قتل کر دیا اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ یاسمین کے قتل کے 2 دن بعد یاسمین کی لاش ان کی بیٹی قرۃ العین نے اس کمرے سے برآمد کی اور پولیس کو مطلع کیا۔ شک کی بنیاد پہ پولیس نے عارف اللہ کو حراست میں لے لیا اور پھر کچھ مہینوں بعد پشاور جیل سے رہا کر دیا۔ بعد ازاں عارف اللہ تیسری شادی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مارا گیا۔ عارف اللہ کے گھر والوں نے عارف کی میت تک قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یوں عارف کی تدفین اس کے دوستوں نے کی۔ یاسمین کی اس دردناک موت سے متعلق زیادہ تر لوگوں کی 3 آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ عارف اللہ نے یاسمین کی جائیداد ہتھیانے کے لیے یاسمین کو قتل کیا۔ دوسری رائے کے مطابق عارف اللہ کی یاسمین کی بیٹی قرۃ العین پہ بری نظر تھی، جس کے باعث عارف نے یاسمین کو اپنے راستے سے ہٹا دیا۔
تیسری اور آخری رائے یہ ہے کہ عارف اللہ کی پہلی بیوی یاسمین کے قتل میں ملوث تھی اور اس طرح پشتو فلموں کی پہلی ہیروئن ایک ظالم کی بربریت کا نشانہ بنی۔ آپ سبھی نے ایسے قصے تو ضرور سن رکھے ہوں گے جس میں محبت میں گرفتار شخص اپنے محبوب سے دوری میں اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن اس داستان میں جان محبت میں دوری کی وجہ سے نہیں بلکہ بے وفائی اور غم کے ہاتھوں جاتی ہے۔ یہ داستان ہے پاکستان کے مشہور کامیڈی ہیرو ننھا کی۔ 8 اگست 1944 کو ساہیوال میں ڈاکٹر محمد شفیع کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رفیع خاور رکھا گیا۔ یہ گول مٹول سا بچہ جس محفل کی شان بنتا وہاں مزاح کی ایسی رونق بھرتا کہ ہنسی کے مارے لوگ بے حال ہو جاتے۔ 1964 میں ریڈیو پاکستان پہ ایک پروگرام دم باز دم ساز آیا کرتا تھا۔ اس پروگرام میں ایک مکار دوست اپنے دوسرے سادہ اور معصوم دوست کی سادگی کا فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ اس معصوم دوست کا کردار رفیع خاور ادا کرتے تھے۔ یہ پروگرام اداکار و مصنف کمال احمد رضوی کو اس حد پسند آیا کہ انہوں نے اسی طرز پہ پی ٹی وی پر الف نون نامی مزاحیہ پروگرام شروع کیا۔ اس کامیڈی پروگرام میں کمال احمد رضوی نے مکار آدمی الند اور رفیع خاور نے معصوم دوست ننھا کا کردار ادا کیا۔ عوام الناس کو الف نون پروگرام اس قدر پسند آیا کہ لوگ اس وقت اپنے سبھی کام چھوڑ کر یہ پروگرام دیکھا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین کامیڈی پروگرام بنا بلکہ اس نے رفیع خاور کو ہمیشہ کے لیے ہر دل عزیز ننھا بنا دیا۔ فلموں میں اداکاری ننھا کا دیرینہ خواب تھا جسے پورا کرنے کے لیے ننھا مشہور فلم جرنلسٹ یاسین گوریجا کے پاس گئے۔ ایک دن یاسین ننھا کو فلم میں کام دلوانے کی نیت سے ممتاز فلم ڈائریکٹر شباب کرانوی سے ملوانے لے گئے۔ اس دن شباب کرانوی کا موڈ کچھ اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے ننھا کو ایک نظر دیکھا اور یاسین سے کہا کہ ننھا ایک اداکار کم اور پہلوان زیادہ لگتا ہے، اسے کہو کہ اداکاری چھوڑے اور کشتی کیا کرے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی ممتاز ڈائریکٹر شباب کرانوی ایک روز الف نون ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے ننھا کا کردار ان کے دل میں گھر کر گیا اور اگلی ہی ملاقات میں شباب کرانوی نے یاسین گوریجا سے کہا کہ تم اس دن وہی الف نون والے اداکار کو میرے پاس لائے تھے نا، اسے فوراً میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ وقت ضائع کیے بغیر شباب نے ننھا کو اپنی فلم وطن کا سپاہی کے لیے سائن کر لیا۔ یہ ننھا کی پہلی فلم تھی۔ شروع کے دنوں میں ننھا نے فلموں میں چھوٹے کردار ادا کیے، مگر 1973 اور 1975 میں بننے والی فلم ضدی اور نوکر نے ننھا کی قسمت بدلی، اور پھر 1979 میں بننے والی فلم تیکھا پہلوان اور دبئی چلو نے ننھا کو لالی ووڈ کی بلندیوں پہ بٹھا دیا۔ اس سب شہرت کے دوران ننھا کی شادی ہوئی اور خدا تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے علی، نکی اور رضی عطا کیے۔ ننھا کا دل بہت اچھا تھا اور وہ شکل سے جیسے معصوم نظر آتے تھے حقیقت میں بھی ویسے ہی سادہ لوح تھے۔ ننھا کو ہوائی سفر سے، دریا سے، ساحل سمندر سے اور خون دیکھنے سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ قسمت کا بھی کھیل نرالا ثابت ہوا۔ ان میں سے کوئی بھی خوف ننھا کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہوا، مگر ننھا کو جس مرض نے موت کے منہ میں دھکیلا وہ کوئی اور نہیں بلکہ محبت تھی۔ بیان یوں کیا جاتا ہے کہ ننھا پہ جب عروج کا سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا اور وہ اوپر نیچے ہٹ فلمیں دے رہے تھے، تب ننھا کی چند فلموں میں جوڑی ایک چھوٹے کردار نبھانے والی اداکارہ نازلی کے ساتھ بنی۔ فلموں میں رومانس کرتے کرتے ننھا حقیقت میں نازلی کو دل دے بیٹھے۔ چاہے وہ فلم ہو یا حقیقت، ہر جگہ نازلی اور ننھا ساتھ ساتھ نظر آنے لگے۔ نازلی نے بھی اس افیئر کو بڑھاوا دیا
اور فلمی دنیا میں اپنی ڈگمگاتی کشتی کی کمان ننہا پر چھوڑ دی۔ در حقیقت نازلی کو اداکار ہی ننہا نے بنوایا۔ ننہا کے زور دینے پہ بہت سے فلم سازوں نے نازلی کو اپنی فلموں میں کام دیا۔ ننہا کی محبت کا یہ عالم تھا کہ نازلی کے منہ سے خواہش نکلنے سے پہلے ننہا اسے پوری کر دیتے، لیکن جس سورج کو عروج ہے اس پر زوال بھی لازم ہے۔ 80 کی دہائی میں ننہا کی فلمیں فلاپ ہونے لگیں۔ اس مشکل گھڑی میں جب ننہا کو نازلی کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، نازلی ننہا کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں، کیونکہ نازلی کے لیے ننہا اب صرف ایک فلاپ ایکٹر بن کر رہ گئے تھے۔ وہ نازلی جس کے لیے ننہا نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس کی بے وفائی ننہا سے برداشت نہ ہو سکی۔ 2 جون 1986 کو لاہور میں اداکار ننہا نے مبینہ طور پر پستول سے گولی مار کر اس عشق میں اپنے آپ کو فنا کر لیا۔ جب فلم پروڈیوسر جمشید ظفر جائے وقوع پہ پہنچے تو وہ بتاتے ہیں کہ فرش پہ خون کا تالاب تھا۔ ننہا کی موت کا اصل واقعہ آج تک ایک نہ سلجھنے والا معمہ بن چکا ہے۔ اگر افواہوں کی مانیں تو ننہا مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد نازلی کے نام لکھ گئے، جبکہ نازلی نے ننہا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد شادی کر لی، اور یوں محبت میں بے وفائی کے ہاتھوں بے بس وہ ننہا جو لوگوں کو ہنسا ہنسا کے رلا دیا کرتے تھے، اپنے سبھی چاہنے والوں کو غم اور دکھ میں روتا ہوا چھوڑ کر اس جہان سے دوسرے جہان رخصت ہو گئے۔ آپ اپنے مداحوں اور چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ۔ آج آپ کے سامنے پاکستانی سینما کے سب سے بڑے اور مقبول ترین ہیرو کی داستان پیش کریں گے۔ یہ بے مثال ہیرو سلطان آف لالی ووڈ سلطان راہی ہیں۔ اتنے بڑے سپر سٹار ہونے کے باوجود ان کے قتل کی حقیقت پر پڑی دھند آج تک نہیں ہٹ سکی۔ شاذ و نادر ہی ہم ان لوگوں کے سفر سے آشنا ہوتے ہیں جنہوں نے انتہائی شائستہ پس منظر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر دنیا میں اس کی نئی بلندیاں قائم کیں۔ سلطان راہی ایک ایسا ہی ناقابل فراموش نام ہے۔ سلطان راہی 1938 میں صوبیدار عبد المجید کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کے آپ کے والد کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ ایک دن لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کریں گے، چنانچہ انہوں نے آپ کا نام محمد سلطان خان رکھا۔ آپ کے والد کی دلی خواہش تھی کہ سلطان راہی ایئر فورس جوائن کریں، مگر سلطان راہی کو پڑھائی سے زیادہ ہاکی میں دلچسپی تھی۔ فلموں میں کام کرنے کی تمنا سلطان راہی کو ایک جوڑا کپڑے اور بڑے آرمی بوٹ لیے لاہور لے آئی۔ سلطان راہی جم خانہ کے قریب واقع ایک کچی آبادی میں ایک کمرہ کرائے پہ لے کے رہنے لگے۔ کام ملنے کی امید میں سلطان راہی اکثر الحمرا آرٹ تھیٹر جایا کرتے، لیکن ناکامی سے مجبور ہو کر لکشمی چوک کے قریب کنگ سرکل ہوٹل جانا شروع کر دیا۔ اسی دوران سلطان راہی کی ملاقات کوی اور میوزک ڈائریکٹر کمال احمد سے ہوئی۔ کوی کی سفارش پہ آپ کو شبنم روتی ہے سٹیج ڈرامہ میں ایک کردار نبھانے کا موقع ملا۔ اسی کے چلتے آپ کی دوستی فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے اداکار چنگیزی سے ہوئی۔ چنگیزی کے تعلق کی بنا پہ سلطان راہی کو اشفاق ملک کی فلم باغی میں ایک ایکسٹرا کا کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ اس فلم میں جب علاؤالدین اداکارہ یاسمین کو گاؤں والوں کے سامنے موت کو دل دے دو گانے پہ ناچنے کے لیے مجبور کرتے ہیں تو سلطان راہی وہاں گاؤں والوں کے مجمع میں کھڑے دیکھے جا سکتے ہیں۔ 1960 میں ایس ایم یوسف کی فلم سہیلی میں سلطان راہی کو پہلی مرتبہ ڈائیلاگز بولنے کا موقع ملا، اور پھر 1968 میں سلطان راہی کو فلم جمعہ جنج نال میں ایک سائیڈ ولن کا کردار نبھانے کا موقع ملا۔ سلطان راہی کی اس پرفارمنس کو بہت سراہا گیا، جس کی وجہ سے آپ کو ایک دن کی شفٹ کے 50 روپے کی بجائے 100 روپے ملنا شروع ہو گئے۔ سلطان راہی اپنے والدین کو ملنے راول پنڈی گئے تو آپ کے والدین نے آپ کی شادی کر دی اور آپ اپنی بیوی کے ہمراہ لاہور واپس آ گئے۔ بیوی کا گھر میں آنا تھا کہ آپ کی تقدیر پلٹنے لگی اور پھر اچھے سے اچھے رولز ملنے شروع ہو گئے۔
بطور ہیرو سلطان راہی کی پہلی فلم زندگی کے میلے تھی جو آپ کے دوست حمید چودھری نے بنائی۔ ڈائریکشن اچھی نہ ہونے کی بنا پہ یہ فلم باکس آفس پہ اچھی نہ رہی۔ اسی دوران فلم ساز اسلم ڈار ایک پنجابی ایکشن فلم بنانے کا سوچ رہے تھے۔ اسلم ڈار نے معروف اداکار ساون کو اپنی فلم بشیرہ میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ساون نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ یہ رول سلطان راہی کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا، اسی لیے اسلم ڈار خود چل کر سلطان راہی کے گھر سمنا آباد گئے اور آپ کو اپنی فلم میں بطور ہیرو کاسٹ کر لیا۔ لیکن سلطان راہی کے لیے شہرت کا دروازہ کھلنے میں ابھی مزید وقت درکار تھا۔ فلم کی تکمیل کے بعد کوئی بھی ڈسٹریبیوٹر اس فلم کو ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر 1971 کا سال آیا اور پاکستان انڈیا کی جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اسی اثنا میں فلم بشیرہ ڈبے میں بند کر دی گئی اور دھول مٹی کی زینت بنتی رہی۔ یہ سب دیکھ کر ہدایت کار اسلم ڈار اور سلطان راہی بہت مایوس ہوئے۔ جب کوئی امید بر نہ آئی تو اسلم ڈار نے فلم کو خود ہی ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انہوں نے سنوبر سینما کو بک کیا۔ بیک وقت فلم بشیرہ کے ساتھ 6 اور فلمیں بھی سینما گھروں کی زینت بنی ہوئی تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کے گھر میں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں۔ بشیرہ کے پہلے شو کے بعد ہی لوگ اس فلم کے دیوانے ہو گئے۔ یہ فلم سلطان راہی کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم ثابت ہوئی، اور اس فلم نے نہ صرف سلطان راہی کی قسمت بدلی بلکہ پاکستانی فلم انڈسٹری کا کلچر ہی بدل کر رکھ دیا۔ سن 1979 میں فلم پروڈیوسر سرور بھٹی نے ہدایت کار یونس ملک کو معروف مصنف ناصر ادیب کی لکھی گئی فلم مولا جٹ بنانے کی پیشکش کی۔ ناصر ادیب کے لکھے گئے ڈائیلاگز، سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کے باعث عوام الناس میں اس فلم نے اس قدر مقبولیت حاصل کی کہ نہ صرف سلطان راہی بلکہ مصطفیٰ قریشی بھی ایک جیتے جاگتے لیجنڈ بن گئے۔ اگلے 17 سال میں سلطان راہی نے کئی فلموں میں کام کیا اور بے شمار ایوارڈز حاصل کیے۔ سلطان راہی کی 800 فلموں میں سے 28 ڈائمنڈ جوبلی، 54 پلاٹینم جوبلی، جبکہ 154 گولڈن جوبلی اور 154 سلور جوبلی ہٹ ہیں۔ سلطان راہی نے آسیہ، نیلی، سائمہ، نادرہ، ممتاز، شبنم، بابرہ شریف، الغرض اس وقت کی سبھی ہیروئنز کے ساتھ فلموں میں کام کیا، مگر عوام نے انجمن کے ساتھ آپ کی جوڑی کو سب سے زیادہ پسند کیا۔ ایک مرتبہ کسی فلم کی شوٹنگ کے لیے پہاڑی علاقے میں قیام پذیر تھے۔ شوٹنگ مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے کمرے میں، جہاں نامور اداکار محمد علی بھی ٹھہرے ہوئے تھے، جا کر سو گئے۔ رات کے پچھلے پہر محمد علی اٹھے تو سلطان راہی کو کمرے سے غائب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کی کیفیت میں جب محمد علی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئے تو سلطان راہی کو رب کے حضور سجدہ ریز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خدا سے محبت اس قدر تھی کہ ایک مسجد اپنے گھر میں تو دوسری مسجد ایورنیو اسٹوڈیو میں بنوا رکھی تھی، اور خود کئی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ نہ صرف یہ بلکہ ایسے کئی لوگ جو وسائل کی کمی کے باعث حج کی سعادت سے محروم تھے، سلطان راہی نے انہیں اپنے خرچ سے بیت اللہ شریف کی زیارت کروائی۔ 1996 میں سلطان راہی کی فیملی امریکہ میں سکونت اختیار کر چکی تھی۔ اپنی فیملی کے ساتھ عید گزارنے کے خواہش مند سلطان راہی کو امریکہ کا ویزا درکار تھا۔ انہوں نے اپنی فلم ساجن کا گھر کی شوٹنگ سے ایک دن کی چھٹی لی اور 9 جنوری کو اپنی شیورلے گاڑی میں حاجی احسن کے ساتھ اسلام آباد چلے گئے۔ ویزا پروسیس مکمل کر کے سلطان راہی بذریعہ جی ٹی روڈ سے لاہور واپس آ رہے تھے کہ رات 2:10 پر گجرانوالہ بائی پاس کے قریب آپ کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ اب یہاں واقعات حاجی احسن کی گواہی کے مطابق ہیں۔ حاجی احسن بتاتے ہیں کہ وہ گاڑی کا ٹائر بدل رہے تھے کہ پاس ہی کھیتوں سے 2 افراد نمودار ہوئے، جنہوں نے تھوڑی سی تکرار کے بعد سلطان راہی سے بریف کیس چھیننے کی کوشش کی، جس کے جواب میں سلطان راہی نے مزاحمت کی۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں ان ڈاکوؤں نے کاربین رائفل سے سلطان راہی پر فائر داغے۔ ان ڈاکوؤں نے فوراً سلطان راہی کا بریف کیس اٹھایا اور فرار ہو گئے۔ حاجی احسن قریب ہی ایک پیٹرول پمپ پہ گئے
اور وہاں سے پولیس کو اطلاع دی۔ کچھ ہی دیر بعد SSP گجرانوالہ موقع واردات پہ پہنچ گئے۔ سلطان راہی کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز گجرانوالہ ہسپتال میں منتقل کیا گیا، لیکن آپ جانبر نہ ہو سکے۔ اگلی صبح سلطان راہی کے بیٹے حیدر سلطان دیگر اداکاروں کے ہمراہ گجرانوالہ پہنچے اور آپ کی میت کو لاہور لے آئے۔ سلطان راہی کی آخری رسومات باغ جناح کرکٹ گراؤنڈ میں رکھی گئیں، جہاں سننے کے مطابق آپ کے جنازے میں عوام کے تاریخی ہجوم نے شرکت کی۔ صوفی بزرگ شاہ شمس قاری سے آپ کی روحانی قربت کے باعث آپ کو ان کے مزار کے ساتھ ہی دفنایا گیا۔ پولیس کے مطابق سلطان راہی کا قتل ایک ڈکیتی کی واردات تھی، جس کی تفتیش اور چھان بین میں کوئی خاص گرفتاری عمل میں نہ آئی۔ سلطان راہی کو قتل ہوئے 23 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کے قتل سے متعلق کئی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں۔ ان میں سے 2 کہانیوں کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے۔ پہلی کہانی کے مطابق سلطان راہی کو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کی ایک اہم شخصیت نے قتل کروایا۔ دونوں کے مابین وجہ تنازع اسلام آباد کا ایک قیمتی پلاٹ بتایا جاتا ہے۔ دوسری کہانی کے مطابق سلطان راہی کے قتل میں ملوث 2 ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو سجو کانا تھا۔ سجو کانا پولیس کو اور بھی کئی ڈاکے اور قتل کی وارداتوں کے لیے مطلوب تھا۔ مارچ 1997 کو اپنے آبائی گاؤں کے قریب سجو کانا پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ سلطان راہی کے قتل کا کیس آج تک حل نہیں ہو سکا، جس کے باعث کوئی بھی وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آخر ہوا تو کیا ہوا اور کس نے کیا۔ یہ کہنا قطعاً غلط نہ ہوگا کہ سلطان راہی پاکستانی فلموں کے واحد سپر ہیرو تھے جو نہ صرف بڑے پردے پر ولن سے لڑتے رہے، بلکہ نہتے ہونے کے باوجود اپنی آخری سانسوں تک ان ڈاکوؤں کے آگے بھی ہار نہ مانی۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ سبھی دیکھنے والوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس عظیم و شان ہیرو کے لیے ایک مرتبہ دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔